امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ اگلے 48 گھنٹوں میں کئی اہم نکات پر ایرانی رد عمل متوقع۔ امریکی اور بین الاقوامی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ۔ رپورٹس میں امریکی حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ معاہدے میں ایران کی جوہری افزودگی پر پابندی پر رضامندی اور امریکہ کی ایران پر عائد پابندی ہٹانے اور منجمد ایرانی فنڈز جاری کرنے پر رضامندی شامل ہے۔ معاہدے میں امریکہ اور ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں آمد و رفت پر پابندیاں ہٹانا بھی شامل ہوگا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ ایران مفاہمت کی یادداشت ایک صفحے پر مشتمل ہے۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے مجوزہ جنگ بندی معاہدے سے متعلق اب تک کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا پاکستان اور دیگر ملکوں کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر۔ کہا صدر ٹرمپ نے جرأت مندانہ قیادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بروقت پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اعلان کیا۔ پاکستان بالخصوص سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور دیگر برادر ممالک کی درخواست پر مثبت فراخ دلانہ رد عمل دیا۔ امید ہے یہ پیش رفت ایک دیرپا معاہدے کی راہ ہموار کرے گی۔ پاکستان تنازعات کے پرامن حل، تحمل، مذاکرات، سفارتکاری کی تمام کوششوں کی حمایت کے لیے پرعزم ہے۔ خطے اور دنیا میں امن کے لیے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور کر رہا ہے۔ امید ہے کہ جاری بات چیت دیر پا امن میں تبدیل ہوگی، خطے میں امن قائم ہوگا اور مزید جانیں ضائع نہیں ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب۔ کہا امریکہ اور ایران کی قیادت ہماری دعوت پر اسلام آباد آئی۔ 1979 کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایران اور امریکہ ایک ساتھ ایک میز پر بیٹھے ہوں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امن بات چیت میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ امن کے لیے پاکستان کا کردار مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ وزیر اعظم کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بھی تعریف۔ کہا فیلڈ مارشل نے فریقین کو ایک میز پر بٹھایا، ان کی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ ایران امریکہ کے معاہدے کے قریب پہنچنے اور پروجیکٹ فریڈم عارضی معطل کیے جانے کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برنٹ خام تیل $98 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی WTI $79 فی بیرل پر ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا۔ چین کا امریکہ ایران مکمل جنگ بندی پر زور۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا امید ہے فریقین جلد آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کی اپیلوں کا جواب دیں گے۔ مذاکرات جاری رکھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ چین ایران کا قابل اعتماد اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ ہی نے ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ملاقات میں امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کو ناجائز قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ بات چیت میں کشیدگی میں کمی، سفارتکاری اور علاقائی تعاون جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سے پہلے ایک بیان میں سعودی وزارت خارجہ کا خطے میں حالیہ فوجی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، فریقین سے کشیدگی کم کرنے اور تحمل سے کام لینے کی اپیل۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کا آپریشن ایپک فیوری مکمل ہو چکا، اپنے مقاصد حاصل کر لیے، اب ہم امن کے راستے کو ترجیح دیں گے۔ ہم کسی نئی صورتحال کے پیدا ہونے پر خوش نہیں۔ ایران کو حقیقت تسلیم کر کے مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ ایک معاہدہ چاہتے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکہ دھمکیاں بند کرے تو آبنائے ہرمز سے محفوظ راہداری ممکن ہوگی۔ نئے طریقہ کار کے ساتھ آبنائے ہرمز کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے ایرانی ضوابط کا احترام کرنے پر بحری جہازوں کے کپتانوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ہم نے 47 سال بعد ایران اور امریکہ کو ایک میز پر بٹھا دیا۔ ہم نے امریکہ ایران سے کہا آپ ساتھ بیٹھیں تو ہم سے کہا گیا آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب میں وزیر
نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی قوم نے معرکہ حق میں مثالی اتحاد کا مظاہرہ کیا. فیلڈ مارشل کی سربراہی میں پاک فوج نے فتح حاصل کی. معرکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج بھی گرم. بلوچستان اور سندھ کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں. تربت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 45, مٹھی میں 44, ٹھٹھا میں 41 ڈگری ریکارڈ. سبی, نوکنڈی, جیوانی, گوادر پارا 40 کو چھو گیا. دادو میں 39, کراچی اور سکھر میں 38 ڈگری ریکارڈ. لاہور اور اسلام آباد میں درجہ حرارت 34 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. سندھ کے وسطی و بالائی علاقوں میں کل سے 11 مئی تک شدید ہیٹ ویو جاری رہنے کی پیش گوئی. وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں سملی ڈیم کا دورہ. سملی ڈیم کی توسیع کے لیے قابل عمل پلان طلب کر لیا. کہا ڈیم کی توسیع سے پانی کی وافر فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی. سملی ڈیم سے متصل علاقے میں تفریحی سرگرمیوں کے وسیع مواقع موجود ہیں. واٹر سپورٹس اور دیگر تفریحی سرگرمیوں کے فروغ سے علاقے میں ڈیولپمنٹ ہوگی. مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال اور نواز شریف میڈیکل سٹی کو جلد از جلد مکمل کریں گے. 3000 سے زائد مراکز صحت کا ہیلتھ کلینک میں بدلنے سے ہیلتھ کلچر بدل گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے اراکین پنجاب اسمبلی کی ملاقات. پنجاب بھر میں جاری ڈیولپمنٹ اور بیوٹیفیکیشن پروجیکٹس کو سراہا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سماجی تحفظ کے دائرۂ کار میں توسیع کر دی. زرعی خواتین کے لیے غیر پیداواری عرصے میں ماہانہ مالی امداد دی جائے گی. سندھ سوشل پروٹیکشن اتھارٹی بورڈ کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ استحکام فنڈز کا مقصد دیہی خواتین کو قرضوں کے چکر اور غذائی عدم تحفظ سے بچانا ہے. کمزور خواتین اور بچوں کو با اختیار بنانا ترجیح ہے. کوئٹہ میں گرین اور پنک بسوں کو مرحلہ وار الیکٹرک بسوں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورڈ کے اجلاس میں فیصلوں کی منظوری دی گئی. سرفراز بگٹی نے کہا اعلامی کے مطابق چیف منسٹر سیکریٹریٹ کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ماحول دوست ٹرانسپورٹ سے شہری آلودگی میں کمی اور عوام کو بہتر سہولیات میسر آئیں گی. شیما کرمانیہ اور انسانی حقوق کی خواتین ورکرز کی گرفتاری اور مبینہ بدسلوکی پر پولیس افسران کو معطل کر دیا گیا. وزیر داخلہ سندھ نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا. ڈی ایس پی صدر ناصر آفریدی، ایس ایچ او ویمن ہنا مغل اور ایس ایچ او آرٹلری میدان تھانہ ندیم حیدر کو معطل کر دیا گیا. گزشتہ روز کراچی پریس کلب کے باہر پولیس نے شیما کرمانی سمیت عورت مارچ کے رہنماؤں کو پہلے حراست میں لے کر کچھ دیر بعد چھوڑ دیا تھا. اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں. قومی اسکواڈ نے ڈھاکہ میں آج بھرپور پریکٹس کی. بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی جم کر پریکٹس کی گئی. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ جمعے سے میرپور ڈھاکہ میں شروع ہو رہا ہے.